نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں سے حضور نے اپنی زبان کو پکڑا۔ روزے میں ہمیں بڑی گفتگو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ویسے روزے کے علاوہ بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو ہم بے سمجھے بولتے ہیں نا، بے تکا زبان سے جملے بولتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں روزے کے منافی ہیں۔ تو حضور نے ان دو انگلیوں سے اپنی زبان کو یوں پکڑا تھا، ایک انگلی مبارک اوپر اور ایک نیچے۔ حضور نے یہاں پکڑ کے فرمایا، تم میں سے جو بندہ مجھے اس کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضور نے فرمایا، میں نے دوزخ میں معراج کی شب دیکھا کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ دوزخ میں جل رہی تھیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضور عورتیں دوزخ میں آپ نے زیادہ دیکھی عذاب کے اندر مبتلا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی بدولت وہ جہنم میں آپ نے دیکھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا، وہ ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اور زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اپنے خاوند کے تمام تر معاملات پر وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ خاوند ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، ہر طرح اس کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر یہ کہ میرے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا یہاں دیکھا تھا کہ میرا رشتہ یہاں کر دیا۔ تو یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے بڑا نقصان ہوتا ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے آخرت کی۔ تو فرمایا، جو مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے تو روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، چونکہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بد نظری اور بد نگاہی کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہے۔ عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حرام سے بچے، وہ حرام سے بچے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر وہ ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو چیزیں مکروہ ہیں۔ جو ناپسندیدہ چیز اسے مکروہ کہتے ہیں کہ شریعت اسے پسند نہیں کرتی، آدمی وہ کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں مکروہ کام ہے۔ لہذا درجات ہیں، تو عام آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حرام سے اپنا دامن بچائے، اور جب حرام سے بچنے کا عادی ہو جائے گا پھر ہر اس کام سے بچے گا جو شریعت میں ناپسند ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند پہ قربان کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے، اور روزے کی حالت میں یہ کام کریں گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح اور حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ سے بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا اور زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ لہذا مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں جو روزہ رکھنے کی بدولت ہمیں اعلیٰ درجے میں حاصل ہو جاتے ہیں۔